بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے خبر دیکھیے، یہ خبر روزنامہ جنگ کی ہے۔ یہ خبر اور اس کی ہیڈ لائن دیکھیے۔ ہیڈ لائن ہے آئی جی سندھ اغوا نہیں ہوئے تھے مرتضی وہاب۔ حکومت سندھ کی رپورٹ آئی جی سندھ کے اغوا کے معاملے پر تیار ہو گئی تھی، دے دی گئی تھی وزیر اعلیٰ سندھ کو۔ اس کے بعد کابینہ نے اس رپورٹ کو دیکھ لیا اور اس رپورٹ پر آج بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی یوم پیدائش پر، قائد اعظم کے یوم پیدائش پر اس رپورٹ پر عوام کے سامنے بات کی گئی ہے۔ اس سے پہلے عوام کے سامنے اس رپورٹ پر حکومت سندھ نے بات نہیں کی تھی، اس کے مندرجات پر بات نہیں کی تھی۔ آج بانی پاکستان کے یوم پیدائش پر اس پر بات کی گئی ہے۔ کس چیز پر بات کی گئی ہے؟ وہ واقعہ جس میں مزار قائد پر کیپٹن صفدر نے، میاں نواز شریف کے داماد نے، مریم نواز کے شوہر نے ہلڑ بازی کی تھی، اس واقعے کی رپورٹ آج بابا قوم کی یوم پیدائش پر آئی ہے۔ اس پر آتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ یہ رپورٹ جو ہے یہ دوسری رپورٹ ہے اس معاملے پر۔ ایک رپورٹ جو ہے وہ افواج پاکستان کی جانب سے جو انکوائری ہوئی تھی، وہ انکوائری پبلک کی گئی تھی، اور اس کے پبلک کیے جانے پر میاں نواز شریف نے، کیپٹن صفدر کے سسر نے، مریم نواز شریف کے والد نے، پاکستان کے 3 بار کے سابق وزیر اعظم نے ایک کاپی کیٹ اسٹائل کا ٹویٹ کیا تھا جس میں لکھا تھا رپورٹ ریجیکٹڈ، اور میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ چند افراد کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے اور اصل ذمہ داروں پر پردہ ڈالا گیا ہے۔ نواز شریف نے رپورٹ ریجیکٹڈ لکھا تھا، کاپی کرنے کی کوشش کی گئی تھی اس ٹویٹ کو جو آئی ایس پی آر کی جانب سے کیا گیا تھا، ڈی جی ایس پی آر کی جانب سے کیا گیا تھا۔ آج یہ رپورٹ آئی ہے۔ اس رپورٹ میں مرتضی وہاب صاحب یہ کہتے ہیں کہ آئی جی سندھ کا جو عہدہ ہے وہ معتبر عہدہ ہے۔ اس معاملے پر بات کرتے ہوئے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ آئی جی سندھ اغوا نہیں ہوئے تھے، آئی جی سندھ مشتاق مہر اغوا نہیں ہوئے تھے۔ کیپٹن صفدر کے ایپیسوڈ میں آئی جی سندھ اغوا نہیں ہوئے تھے۔ 5 وزراء پر مشتمل ایک کمیٹی، انکوائری کمیٹی مراد علی شاہ نے کانسٹیٹیوٹ کی۔ اس کمیٹی نے اپنی سفارشات اور اپنی رپورٹ مرتب کر دی، اور یہ رپورٹ جو ہے مراد علی شاہ صاحب کے پاس ہے۔ اس رپورٹ پر بات کی ہے مرتضی وہاب نے، اور کہا ہے کہ کچھ دن پہلے یہ کابینہ کو پیش کر دی گئی۔ مرتضی وہاب نے اس رپورٹ پر بات کرتے ہوئے کہا کہ پولیس کے پاس جو ایف آئی آر درج کرائی گئی، پی ٹی آئی نے درج کرائی، پی ٹی آئی کے اہم وزیر جو ہیں وہ اس میں ملوث تھے، انہوں نے یہ تمام کام کیا تھا۔ علی زیدی صاحب کی وہ بات کر رہے ہیں۔ پھر وہ وقاص کی بات کرتے ہیں جو حلیم عادل شیخ کے رشتہ دار ہیں، اور کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے یہ سارا کھیل کھیلا تھا، یہ ڈرامہ رچایا تھا۔ وقاص مزار قائد پر موجود ہی نہیں تھا، جو کہہ رہا تھا کہ مجھے کیپٹن صفدر نے وہاں جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی، میں نے اسے روکا تھا کہ مزار قائد پر یہ نعرے مت لگاؤ، یہ سب کچھ مت کرو۔ اور اس کے بعد جو ہے وقاص کی ہم نے لوکیشن چیک کی تھی، وقاص تو وہاں سے کہیں دور سہراب بورڈ سے بھی آگے جا کر اپنی لوکیشن جو ہے وہ دکھا رہا تھا۔ یہ تمام باتیں جو ہیں مراد علی شاہ صاحب پہلے کر چکے، مرتضی وہاب صاحب نے اب کر دی ہیں۔ مرتضی صاحب نے آج یہ بھی بتایا کہ جو قاری مزار قائد کے ہیں، جو مریم نواز شریف صاحبہ جب وہاں گئی تھیں تو اس موقع پر موجود تھے، قاری صاحب نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ چیز نہیں ہوئی، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ جھوٹی ثابت ہوتی ہے۔ مرتضی وہاب صاحب نے جو رپورٹ پر بات کی ہے، یا جو رپورٹ حکومت سندھ نے بنائی ہے، سندھ کے وزراء نے بنائی ہے، اس رپورٹ میں اداروں کے کردار پر بات نہیں کی گئی، رینجرز کے کردار پر بات نہیں کی گئی، ایجنسی پر بات نہیں کی گئی، جو آرمی چیف کی جانب سے انکوائری کنڈکٹ کروائی گئی تھی اس پر بات نہیں کی گئی۔ مشتاق مہر کے معاملے میں اغوا نہیں ہوئے، یہ اس رپورٹ سے ہمیں پتہ چل رہا ہے۔ اس معاملے پر ایک بلاول بھٹو زرداری نے گفتگو کی تھی، اور بلاول بھٹو زرداری نے فوری طور پر گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی نوٹس لیں، آرمی چیف نوٹس لیں، کیا ہمارے سندھ پولیس کی کوئی عزت نہیں ہے، ہمارے آئی جی سندھ کی کوئی عزت نہیں ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے بڑے شکوے کیے۔ آرمی چیف صاحب نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو فون کیا، ان سے بات کی۔ آرمی چیف نے ایک انکوائری آرڈر کر دی تھی، اس کے بارے میں بتایا، اس انکوائری کی رپورٹ آ گئی، اور بلاول بھٹو زرداری نے اس رپورٹ کو ویلکم کیا، آئی جی سندھ کے پہلے اقدام کو ویلکم کیا، رپورٹ آ گئی، رپورٹ کو ویلکم کیا اور رپورٹ کو تسلیم کر لیا۔ مراد علی شاہ صاحب نے کہا کہ ہم مطمئن ہو چکے۔ میاں نواز شریف صاحب نے وہ رپورٹ جو ہے نظر انداز نامنظور کر دی، اور حکومت سندھ نے قبول کر لی۔ اب آپ یاد رکھیے اور دوبارہ آئیے پولیس کے استعفوں کی جانب۔ آئی جی سندھ اغوا ہوئے، آئی جی سندھ کے اغوا ہونے کے بعد
ان کی جانب سے ایک چھٹیوں کی درخواست آئی. پھر دھڑا دھڑ چھٹیوں کی درخواستیں آئیں سندھ کے پولیس افسران کی جانب سے. سب نے یہ کہا کہ کیپٹن صفدر کے ایپیسوڈ میں متن تقریباً 98% ایپیسوڈ جو استعفے تھے ان کا ایک ہی تھا کہ ایپیسوڈ ہوا کیپٹن صفدر کا. اس میں آئی جی سندھ کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا وہ رویہ جو ہے وہ ہم ایک شوق میں ڈال رہا ہے. اس شوق میں ہم کام نہیں کر سکتے. ہم ایک دھچکے کی صدمے کی کیفیت میں ہیں. اس کیفیت سے نکلنے کے لیے ہمیں وقت چاہیے. ہم اس میں کام نہیں کر سکتے. اور پھر بات ہوئی کہ پولیس کی جو غیرت ہے اس غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ ان کے آئی جی کے ساتھ یہ ہو. اور اس غیرت کے نتیجے میں پولیس افسران نے کہا کہ جی ہم ان حالات میں کام نہیں کر سکتے. بھارتی میڈیا نے بڑا اس پر ہمارا مذاق اڑایا. انہوں نے کہا جی سندھ کی پولیس کے درمیان پاکستان کی آرمی کے درمیان ایک جنگ کی کیفیت ہے. سندھ کی سڑکوں پر کراچی کی سڑکوں پر گولیاں چل رہی ہیں. آرمی نے تھانے ٹیک اوور کر لیے ہیں. کیا کچھ نہیں ہو گیا ہے. ایک پورا جھوٹا پروپیگنڈا بھارتی میڈیا نے کیا. اسی طرح سے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جھوٹا پروپیگنڈا حکومت سندھ اور سندھ پولیس نے کیا تھا. اس پروپیگنڈے میں یہ بتایا گیا کہ پولیس کا مورال بہت ڈاؤن ہو گیا ہے. پولیس بڑی دل برداشتہ ہو گئی ہے. پھر اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ملاقات, مراد علی شاہ صاحب کی ملاقاتیں, ایک اجلاس کو انہوں نے چیئر کیا اور پھر وہاں پر جو ہے سندھ پولیس کے افسران سے بات کی اور بتایا گیا کہ جی ان کی غیرت نے گوارا نہیں کیا اور ان کے آئی جی کے ساتھ یہ سارا سلوک ہو ہمیں برداشت نہیں, ہم اپنی پولیس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اب جب حکومت سندھ کہہ رہی ہے کہ آئی جی سندھ اغوا نہیں ہوئے تھے, تب مراد علی شاہ صاحب نے کہا تھا کہ آئی جی سندھ کڈنیپ ہوئے ہیں, ایبڈکٹڈ. یہ بتایا تھا ہمیں سابق گورنر سندھ نے, میاں نواز شریف مریم نواز کے ترجمان نے, اور مریم نواز نے بھی یہ بات پریس کانفرنس میں کی تھی. آئی جی سندھ اغوا ہوئے ہیں, یہ مراد علی شاہ صاحب نے کہا تھا. اب ان کی حکومت کی رپورٹ کہتی ہے آئی جی سندھ اغوا نہیں ہوئے تھے, ان کے ساتھ برا رویہ اختیار کیا گیا تھا, برا رویہ. اب کہاں ہے آئی جی سندھ کی غیرت؟ اب بتائیں آئی جی سندھ کی جی مجھے میری حکومت نے نظر انداز کیا ہے, میرے معاملے میں حقائق کو چھپایا ہے, میرے معاملے میں جھوٹ بولا ہے, میں اس حکومت کے اس رویے پر 15 دن کی چھٹی دیتا ہوں. پھر اس کے بعد یہ جو ڈی آئی جیز ہیں, ایس ایس پیز ہیں, یہ جو انسپیکٹرز ہیں, جو پولیس والے ہیں, یہ دیں 15 دن کی چھٹیاں اور بتائیں کہ جن حالات میں کام نہیں کر سکتا. میری غیرت گوارا نہیں کرتی. میرے آئی جی کا اغوا ہوا تھا. اغوا جو ہے وہ ایجنسیز نے کروایا تھا. اغوا کی ذمہ داری جو ہے وہ ان پر عائد ہوتی ہے. اور اب ہم لوگ کام نہیں کر سکتے ان حالات میں. ہمیں ہماری حکومت عزت دے, حکومت سندھ ہمیں عزت دے. حکومت سندھ ہمیں بے عزت کر رہی ہے, حقائق چھپا رہی ہے, جھوٹ بول رہی ہے حکومت سندھ, اور ہمیں عزت دی جائے. اب ان لوگوں کی غیرت نہیں جاگے گی, کیونکہ تب بھی انہوں نے پلان کیا تھا, اب بھی انہوں نے پلان کیا ہوا ہے. یہ بیڈگر زرداری ہاؤس میں حکومت کی ایما پر کام کرتے ہیں, یہ پولیس کا کام نہیں کرتے. میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا, ایک صاحب بیٹھے ہوئے مراد علی شاہ صاحب کے دفتر میں, وہاں سے کام ہوتا ہے. ایک صاحب بیٹھے ہوئے زرداری صاحب کے پاس, وہاں سے کام ہوتا ہے. یہ پولیس حکومت سندھ کے لیے کام کرتی ہے, سندھ کے لیے کام نہیں کرتی, اور اب بھی اسی طرح سے ہوا ہے. آئی جی سندھ کی غیرت کے منہ پر حکومت سندھ نے تماچا مار کے کہا کہ تم اغوا نہیں ہوئے تھے. ہم نے پہلے کہہ دیا تو تم اغوا ہوئے تھے, تو تم اغوا ہوئے تھے. اب ہم نے کہہ دیا تم اغوا نہیں ہوئے تو تم اغوا نہیں ہوئے. ہم رات کو دن کہیں گے تو تم کہو گے دن, ہم دن کو رات کہیں گے تو تم کہو گے رات. تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے. ہم جو کہیں گے تم وہ کہو گے. یہ آج حکومت سندھ نے آئی جی سندھ کو بتا دیا ہے, اور آئی جی سندھ نے کہا یس سر. اب بتائیے نا, اب میاں نواز شریف صاحب آئیں اور بتائیں کہ جناب آئی جی سندھ نے تو خود بھی اس معاملے پر آپ سے کہا تھا میں اغوا ہوا ہوں, آپ نے خود کہا تھا اغوا ہوا ہوں, محمد زبیر صاحب نے کہا تھا اغوا ہوئے ہیں. تو پھر آپ نے اب یہ جو رپورٹ دی ہے اور کہا ہے آئی جی سندھ اغوا نہیں ہوئے, تو میں آپ کی اس رپورٹ کو ریجیکٹ کرتا ہوں. اب میاں نواز شریف ایک ٹویٹ کریں اور کہیں ریجیکٹڈ. اب مریم نواز شریف صاحبہ اپنے والد سے کہیں کہ آپ کہنے ٹویٹ, میں اس کو ری ٹویٹ کروں گی اور ہم بتائیں گے سب کو ریجیکٹڈ, کیونکہ حکومت سندھ نے کہہ دیا آئی جی سندھ اغوا نہیں ہوئے تھے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا, آئی جی سندھ اغوا ہوئے یا نہیں ہوئے, آئی جی سندھ نے کام کیا یا نہیں کیا, سندھ پولیس نے کام کیا یا نہیں کیا, نہیں ہے. یہ حکومت سندھ جھوٹ بول رہی ہے یا سچ بول رہی ہے, یہ بھی مسئلہ نہیں ہے. میاں نواز شریف ریجیکٹ کرتے نہیں کرتے, لا حاصل بیکار کی بات چیت ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت سندھ نے آج قائد اعظم کے یوم پیدائش پر یہ رپورٹ جاری کی ہے, اور قائد اعظم کے یوم پیدائش پر یہ رپورٹ جاری کرتے ہوئے انہوں نے کیپٹن صفدر کے اس عمل پہ کوئی بات نہیں کی ہے. یعنی وقاص نے جھوٹی رپورٹ, پی ٹی آئی نے جھوٹی رپورٹ درج کرنے میں ان کی مدد کی, یہ باتیں ہو گئیں. آئی جی سندھ اغوا نہیں ہوئے تھے, یہ باتیں ہو گئیں. لیکن جو کیپٹن صفدر نے مزار قائد پر بے حرمتی کی تھی, اس پر کوئی بات نہیں ہوتی, اس پر کوئی تذلیل ان کی نہیں کی جاتی, کوئی مذمت ان کی نہیں کی جاتی.
ان میں رباب جاتی ہے بھٹو کے مزار پہ، آپ بند کر دیتے کہ بھٹو کے مزار پہ سب کچھ نہیں ہو سکتا. بابائے قوم کو ان کے یوم پیدائش پر یہ لوگ عزت نہیں دے سکتے اور صفدر کے معاملے پر آج بھی چپ ہیں. اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہماری پولیس کا مورال ڈاؤن ہو گیا ہے، ہم آرمی چیف سے کہتے ہیں نوٹس لیں. ان کا نوٹس لیا جانا چاہیے، ان کے اس جھوٹ کا نوٹس لیا جانا چاہیے. اور جس طرح سے انہوں نے کیپٹن صفدر کے معاملے پر تب بھی صرف نظر کیا تھا، اب بھی کیا ہے، اس کا نوٹس لیا جانا چاہیے. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو.